حکمران اگر کوئی خلاف شریعت بات کرتا ہے، بل پاس کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کی جو تنقید یا نکیر وغیرہ ہم برسر عام جو ہے ممبر محراب وغیرہ پہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اس کا جو طریقہ میں نے بتایا حدیث کے مطابق، حکمران میں اگر کوئی برائی دیکھے، عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو وہ اس کو علل اعلان لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا پھرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے، خلوت میں اکیلے میں لے جائے، اس کو نصیحت کرے، مان لے تو اچھا ہے، ورنہ جو ہے اس نے اپنا ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ السنہ لابن ابی عاصم کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ جو ہے آپ جا کے عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کیوں نہیں کرتے ان کی خلافت میں، یعنی کیا جھگڑے پھٹے چل رہے ہیں، وہ گھر میں محصور ہیں، اور اس کا کیوں نہیں آپ نصیحت کرتے ہیں، کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا ضروری ہے میں ان کو نصیحت کروں یا بات کروں تجھے بھی سناؤں؟ میں نے ان کو نصیحت کی ہے اکیلے میں، جو میرے ان کے درمیان ہے، میں نہیں چاہتا میں اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے سب سے پہلے فتنے کی آگ بھڑکانے والا بنوں۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ عام جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہو، صرف حکمران نہیں چاہے عوام میں، اس کا بغیر نام لیے آپ رد کریں نا، کہ سود کو کوئی حلال کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح کوئی اجازت دے رہا ہو، آپ سود کی حرمت بتائیں، اس کی شناعت اور برائی بتائیں، اور قرآن کو للکارے بغیر، اس کا نام لیے بغیر، اس کے طریقے کے بغیر آپ عام بات کریں کہ حکمران ہو یا عوام، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داریاں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، عوام کی یہ ذمہ داری ہے، حکمران کی یہ ذمہ داری ہے، شریعت نافذ کریں، نماز کا زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، یا آج بھی سب عام بات کر رہے ہیں نا، آپ کسی خاص کی نہیں کر رہے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، تو اس عام طور پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ نام لکھ کے اور بینر بنا کے اور احتجاج کرنا، اور باہر جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ وغیرہ کرانا، یہ اس بل کی ہم نامنظوری کرتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے مخالف ہے۔ علماء کرام خود شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا بھی اس بارے میں فتویٰ ہم نے ویب سائٹ پہ ترجمہ بھی کیا کہ اس کے مخالفت میں پھر وہ لوگ جو ہے لوگوں کے جو ہے رائے جو ہے اس کو جمع کرتے ہیں کہ یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کی مخالفت میں ہم رائے جو ہے جمع کریں گے، لوگوں کی آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سنت طریقے وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک اہم چیز ہے جس سے بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں کہ جو آپ کا حکمران ہے وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، وہ بھی کمزور ہے، بلکہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک گھر کی تھوڑی سی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ پریشان جو ہے ہو جاتے ہیں، بھی بچے نہیں سنبھالے جاتے ہیں، واپسی پہ دہی نہیں لے کر آئے، اس کے بیڑا غرق کر دیا، اور یہ پورے ملک اپنے لوگوں کو بھی راضی کرنا ہے، باہر والے ملک جو ان سے طاقتور ہیں ان کو بھی راضی کرنا، ان سے بھی بچنا ہے، بچانا ہے، فوج، اندرونی سازشیں، کیونکہ حکومت ایسی چیز ہے جو سب اس کے لالچے رکھتے ہیں، اس کے جو انڈر ہوتے ہیں، وزیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے کوئی مخلص نہیں ہوتے ہیں، ان کو وہ تو جب چاہتے ہیں ہمیں موقع ملے اسے ہٹائیں، ہم آئیں، اس کا غلط مشورے دیں وغیرہ، وہ نعمت اللہ کی طرف سے مل جائے، تو اتنی ساری مصیبتوں کے باوجود جو یہ چلا رہا ہوتا ہے اس کے تو زیادہ قابل رحم حال ہوتا ہے، جس کے زیادہ غلط فیصلے، بہت سارے مجبور فیصلے جو اپنی مرضی سے بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تمہارا ملک کمزور ہے، بہت سارے لوگوں کی بات اسے ماننی پڑتی ہے، ورنہ تمہاری جان بچانے کے لیے اس نے بہت ساری چیزیں ماننی پڑ رہی ہوتی ہیں، آپ جو ہے ذلیل کرو، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، منہ دھو کے جو ہے یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر پہ، اور جو ہے او بم پھینکو امریکہ پہ، ایٹم بم، ایسے کی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا نتیجے نکلیں گے، مسلمان کیا تباہ ہو جائیں گے، پاکستان کے کیا حال ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بس شروع ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسی کی تیسی، اس طریقے کی بات کرتے ہیں لوگ، پھر آیا غوری وہ نہیں بولتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے یا نہیں، اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے حکومت کے تعلق سے۔ تو اہم چیز جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے دعا کرنا، حکمران وقت کے لیے سلف صالحین جو ہے دعا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر میری ایک دعا کو گارنٹی ہو قبول ہونے کی، میں حکمران کے لیے کروں گا، حالانکہ ان کے دور کے حکمران نے انہیں جیل میں بند کیا ہوا تھا، اور یہ سیاسی مقصد کے لیے نہیں ہے، دین عقیدے کے لیے کہ غلط عقیدہ مانو، اس کی وجہ سے وہ یہ ظلم و ستم سہ رہے تھے، پھر بھی ان کو امیر المومنین کہتے تھے، صبر کرتے تھے، لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، ان کو سمجھا رہے ہوتے تھے، اور کہتے تھے دعا اس کے لیے کروں کہ اللہ سے ہدایت ہے جس سے یہ اس کے پاس کنٹرول ہے، یہ سب کو چلائے گا اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، اس طریقے سے وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ امام البربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح السنہ میں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ حکمران کے حق میں جو ہے دعا کر رہے ہیں تو سمجھو انہ صاحب سنہ، وہ سنی ہے، اہل سنت ہے، سنت پر چلنے والا ہے، اور جب تم دیکھو حکمران کے خلاف بددعائیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، جس طرح یہاں لوگ کرتے ہیں، جان لو کہ یہ اہل بدعت ہے، بدعتیوں میں سے ہیں، جس طرح بدعتی خوارج کی ابھی آپ نے ایک جو ہے مثال اور احادیث سنی ہے، تو یہ ان کا طریقہ ہے، تو اس پر بھی تھوڑے جو ہے توجہ دینی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کہاں دعا کرنی ہے؟
اگر ملک و قوم کی اتنی پریشانی ہے، ان کو اتنی تکلیف ہے، آپ نے دیکھا ہے ان میں سے کسی کو رات کو وہ اپنی نیند برباد کر کے تہجد کے وقت اٹھے، جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کون مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دوں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اسے دوں، ادھر روتے گڑ گڑاتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہوں کہ اے اللہ حکمران کو تو ہدایت دے، اس کو صحیح راستے پہ چلا، جس کو جو ہے مختلف بیرونی جو دباؤ ہوتا ہے اس سے بچا، اس کی مدد کر، ہماری قوم کی مدد کر، ہماری افواج کوئی نہیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں صرف یہ بھڑکانے میں ایک نمبر ہوتے ہیں، پکتے رہتے ہیں، خود اے سی والے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسے سے مال سے اپنی الیکشن کیمپین چلاتے ہیں، اپنی دینی دعوتی مدارس کے بچے وہ یتیم اور یہاں وہاں کے بے سہارا بچے پڑھانے کے لیے تم اس لیے لاتے ہو مختلف پسماندہ علاقوں سے، ان کو قرآن حفظ کراؤ یا فوٹو سیشن بنا کے احتجاجی جلسوں میں باہر نکالنے کے لیے، جلاؤ گہراؤ کرنے کے لیے، پتلے جلانے کے لیے تم ان کو استعمال کرتے ہو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے۔ اتنی جو ہے لوگ اپنی امانت سمجھ کے جو لوگوں کی اولاد ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، وہ قرآن پڑھیں، تم ان کو ان مقاصد کے لیے استعمال کر کے ضائع کرتے ہو اور اپنے آپ کو دینداری اور ان چیزوں کا نام دیتے ہو، اسی لیے تو بدنام ہو جاتے ہیں، بدنام رہتے ہیں اور کوئی ان کو حاصل نہیں ہوتا مدارس والوں کو۔ پھر کہتے ہیں اسلام کے قلعے ہیں، ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ پابندی کرنا چاہتے ہیں بعض چیزوں کے، ہمیں دکھاؤ تو کیا چل رہا ہے اندر، باقی چیزوں میں کرپشن، حکومت اور فلانا، ان کا جب اپنا بھی ذرا کھاتا حساب دکھاؤ تو ادھر اسلام کے خلاف جنگ چل رہی ہے، معلوم چلتا ہے اس سے زیادہ کرپشن اندر ان کی چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا نا، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ تو اسلامی چیزیں، یہ اسلام کو اپنے آڑ اور سہارا بنا کر جو ہے ہر غلط کام کرتے ہیں، اور جو ہے کوئی سوسائٹی بن رہی ہے پہلے ہی جا کے وہاں پہ جھنڈا لگا کے بیٹھا تو مسجد بنے گی، وہ ناجائز قبضہ کر کے جو سوسائٹی بن رہی ہے تو مسجد بنا دی ہے، تو جو ہے یہ سیٹ صاحب کی سوسائٹی ابھی اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور کوئی ہٹا دے یہ ناجائز قبضے کی ہے، بھلے تم نے مسجد بنائی ہے، ہمیں جو ہے پریشر ڈالنے کے لیے تم نے بنائی ہے تاکہ یہ غلط کام کے خلاف ہم آپریشن نہیں کر سکیں، کوئی کرے تو دیکھو یہ اسلام کے خلاف مسجدیں گرا رہے ہیں، حالانکہ اپنی بدمعاشی کے لیے تم نے جو ہے یہاں پر قبضے کرنے کے لیے یہ بنایا ہوا ہے، یہ تو ان کی پوری نسلوں کی انویسٹمنٹ کے طور پہ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے رہیں گے، ہمارا مدرسہ چلے گا، فلانا کرے گا، سب کچھ ہوگا، اس طریقے سے یہ لوگ دین کا یہ مساجد وغیرہ یہ پورا نیٹ ورک بنا وہ جو ہے مدارس کا بنا کر کام کرتے ہیں، اور کس طرح مسلمان امت کو جو ہے ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے شکنجے سے بچنا چاہیے، دین کی صحیح شکل و صورت جو ہے جو قرآن و سنت صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے اس کا واضح تصور آپ کے ذہن میں ہو تو یہ ساری چیزیں چھٹ جاتی ہیں، آپ کو تھوڑا سا غم بھی ہوگا، آپ پریشان ہوں گے کہ سارے تو ایسے ہی ہیں، میں اکیلا پاگل ہوں یہاں پر، یعنی دینداری، دینی مدارس، دینی کام، قرآن و سنت، ان سب کا نام یہی تو ہے جو یہ چل رہا ہو، یہ ایک جو روایتی طور پر ہمارا سسٹم چل رہا ہے، اور یہ سارے اس کرپشن میں مبتلا ہیں، دینی کرپشن میں، دینی دنیاوی دونوں کرپشن میں، تو پھر دوسروں کے اوپر کیا انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں، پہلے اپنا سدھار کرو گے تبھی آگے یہ چیز چلے گی۔ ان کو اصل میں اپنے بہت سے مفادات ہوتے ہیں، ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، میں مولانا صاحب، سینیٹر صاحب، فلانا، میں ایک عام شہری بن کے رہوں اور اس کی اطاعت کروں وغیرہ، مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں، میرے کون سے کام وغیرہ جو میرے کارکنوں کے پھنسے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوں گے، تو پھر وہ یہ بننے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ سلف صالحین صحابہ کرام تم سے زیادہ غیرت والے، دین کا کام کرنے والے، لوگوں کو مسلمان کرنے والے، سنت کی طرف لانے والے، وہ بیٹھ کر جو ہے احادیث پڑھا رہے ہوتے تھے، قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے، تفسیر سکھا رہے ہوتے تھے، اسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے تھے، اس طریقے سے نہیں جس طرح تم جا رہے ہوتے ہو، اسمبلیوں میں جا رہے ہو، جلسوں میں جا رہے ہو، جلوس میں جا رہے ہو، باہر نکال رہے ہو، جہادی جماعتیں بنا رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی شر سے بچائے۔